سر حمزہ شہباز کیس میں آپ وکیل بھی تھے، اس وقت قانون باقاعدہ ری رائٹ کیا گیا تھا، وہ جو جنہوں نے کیا ہے کیا کبھی ان پہ بھی پوچھ سکتے ہیں ان ججوں کو؟ بندیال صاحب بھی اس میں بھی شامل تھے؟ نہیں ان کو پوچھا جائے گا، ان کو اچھا پوچھا جائے گا، کیونکہ ان کے اپنے ججز نے کہہ دیا ہے، 2 ججز نے کہہ دیا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ صرف کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ نہیں کیا گیا بلکہ ایک لیجٹمیٹ گورنمنٹ کو اوور تھرو کیا گیا، اور حکومت کو اس طرح سے گرا دینا تو مترادف ہے آئین کو اوور تھرو کرنے کے، اور یہ اس میں تو آرٹیکل 6 جو ہے وہ بھی انووک ہوتا ہے کہ عدالتیں کیسے اس طرح سے پوری حکومت گرا دیں، وہ نہیں کر سکتی۔ اور جس وقت وہ سارا پروسیس ہوا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ بعد میں جو حکومت کی تبدیلی ہوئی تھی اس میں گورنر صاحب کو جو ہیں ان کو بھی چاہیے تھا کہ اس کو وہ ریزسٹ کرتے اور اس پہ کوئی آرڈر صادر فرماتے کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ بہرکیف یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو اب بھی ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے، کیونکہ اپنی مرضی کے بینچز بنا کے ہم خیال، اور وہ اس پہ بھی آڈیو لیکس بھی آ چکی ہیں، اس پہ کمیشن بھی بن چکا ہے، تو یہ بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ بڑی جلدی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریزالو ہو جانے چاہیے، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ اچھا سر، اس وقت سپریم کورٹ کے لگ رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ جیسے اندر سیاست چل رہی ہے، جسٹس قاضی فائز صاحب جسٹس طارق مسعود ملٹری کورٹ سے الگ ہوئے، 2 دن پہلے ان دونوں کے خلاف توہین عدالت کی درخواست فائل کر دی گئی ہے، اس کی سر آئینی حیثیت کیا ہے اس درخواست کی؟ اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے، اس طرح کی پٹیشنیں جو ہیں بہت کئی دفعہ پاکستان میں فائل ہوئی ہیں اور ان دی اینڈ کچھ نہیں ہو سکا، اور اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ان کا جو موقف ہے ان 2 ججز کا وہ بالکل درست موقف ہے کہ بھئی ایک قانون بنا ہوا ہے، آپ اپنی مرضی کے بینچز کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو یہ تو بلکہ اگر انہوں نے کوئی پیش رفت کی تو وہ جو ججز ہیں جن کے فیصلے آ چکے ہیں کہ چیف جسٹس کو روکا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے بینچز نہ بنائیں، اور قانون بھی آ چکا ہے، تو وہ جوڈیشل آرڈر بھی آ چکا ہے اس پہ، تو وہ بھی تو پھر ان کو توہین عدالت کے نوٹسز دے سکتے ہیں نا پھر۔ بالکل ٹھیک، وہ بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا سر، یہ ابھی ایک قاضی صاحب کا جو وقت سے پہلے نوٹیفیکیشن نکالنے کا کیا مقصد تھا؟ اور لگتا تو نہیں اگر اس سے کوئی ظاہر کرنا تھا یا ہم خیال گروپ کو تو کوئی فرق تو نہیں پڑا سر اس سے؟ اگر اس کے کوئی مقاصد کیا ہو سکتے تھے پھر پہلے وقت سے نوٹیفیکیشن کے؟ دیکھیں یہ ضروری تھا، کیونکہ پہلے بھی اس طرح ہوتا رہا ہے کہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ چیف جسٹس ڈیزگنیٹ کا کر دیا جاتا ہے ریٹائرمنٹ سے 2 مہینے پہلے یا 3 مہینے پہلے، تو اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اب تو اس لیے بھی ضروری تھا کہ چیف جسٹس کانسٹنٹلی اپنی مرضی کے بینچز بنا کے، تو لا جو ہے ایک رائج الوقت قانون جو پارلیمان نے بنایا اس کو وہ رد کرتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ انہوں نے عہد اٹھایا ہوا ہے کہ وہ قانون کی پاسداری کریں گے جو پارلیمان قانون بنائے گی۔ تو ان حالات میں اور بھی ضروری تھا کہ یہ جسٹس فائز عیسیٰ کو نوٹیفائی کر دیا جاتا، جو کہ کر دیا گیا۔ بالکل ٹھیک سر۔ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف ایک ریفرنس پڑا ہوا ہے جو جسٹس طارق مسعود کے پاس گیا ہوا ہے، کیا بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد قاضی صاحب اس کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں؟ آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کے بعد یہ چیزیں شروع ہو جائیں گی ڈیفینیٹ، جو ابھی بندیال صاحب نہیں کر رہے جو کرنی چاہیے؟ دیکھیں جتنے بھی ریفرنسز پڑے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے، سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے جتنے بھی ریفرنسز ہیں، خواہ وہ مختلف ججز کے خلاف ہیں، وہ سارے کے سارے ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینکے جا سکتے، بلکہ جس ترتیب سے وہ ریفرنسز فائل ہوئے ہیں اسی ترتیب سے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو وہ سننا پڑے گا، اور جو جج صاحبان سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا حصہ ہیں اگر ان کے خلاف کوئی ریفرنس آتا ہے تو ان کو اس میں سے منہا کیا جائے گا، وہ اس میں نہیں بیٹھ سکیں گے، اور جو نیکسٹ سینئر ججز ہیں وہ بیٹھیں گے، اور اس طرح سارے اس طریقے سے میرٹس پہ ڈسپوز آف ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ چونکہ مختلف ججز کے خلاف آ گیا تو سارے جو ہیں اب آرام سے اس کو کہیں جی ہم اس پہ چشم پوشی کریں گے۔ اور ٹھیک ہے سر، ادھر ہی اچھا چلیں سر، وہ تو ہو گیا۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے جو مطلب کہ ذکر کیا ہے، اگلا سوال یہ ہے کہ جو ججز سپریم کورٹ میں آؤٹ آف ٹرن آئے ہوئے ہیں، جونیئر ججز ہیں، کیا قاضی صاحب عہدہ سنبھالنے کے بعد انہیں بھی واپس بھجوا سکتے ہیں، یا آئین میں کوئی گنجائش ہے کہ اب جو آ گئے ہیں سو آ گئے ہیں؟ دیکھیں وہ جب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اس پہ بیٹھے گی جی، یا اس پہ اگر یہ کوئی فل بینچ بناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی جو پروسیڈنگز تھیں
وہ آئین کے مطابق نہیں تھی کہ چیف جسٹس صاحب اپنی مرضی کے ججز کو نامینیٹ کرتے چلے جا رہے تھے اور ہر ممبر جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا وہ نامینیشنز میں حصہ نہیں لے سکتا تھا. تو وہ طریقہ کار بھی غلط تھا. اور پھر انہوں نے انہی ججز کو جو کہ آؤٹ آف ٹرن سپریم کورٹ میں آئے ہیں بینچز میں شامل کر لیا, کیونکہ جب آؤٹ آف ٹرن کوئی آتا ہے تو وہ نہ کرتے ہوئے بھی مرہون منت ہوتا ہے اس بات کا کہ جی ہمیں آؤٹ آف ٹرن لے آئے ہیں, جس کو کہ اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ اس چیز کو استعمال کیا گیا اور پھر بینچز بھی اپنی مرضی کے بنائے گئے. تو یہ سارا کچھ جو ہے انڈو ہو سکتا ہے. اچھا, سارا کچھ انڈو ہو سکتا ہے, مطلب ججز واپس بھی جا سکتے ہیں. ہاں بالکل ہو سکتا ہے انڈو. سر ماضی کے دو مطلب اب ایک لطیف کھوسہ صاحب جو کہ سابق گورنر رہے ہیں, اعتزاز احسن صاحب پارٹی کے ساتھ دونوں کی بڑا لمبا ایک عرصہ ہے. سر اچانک انقلابی کیسے ہو گئے ہیں؟ کیا یہ واقعی نظریاتی ہو گئے ہیں یا پس پردہ کچھ مسائل اور ہیں ان دونوں کے؟ سر دیکھیں ان کا تعلق میرے پروفیشن سے ہے, یہ میرے بزرگ بھی ہیں جی اور میرے ساتھ ان کے تعلقات بھی ہیں. اچھا لیکن ان کا جو موقف ہے میں بالکل اس سے اگری نہیں کرتا, ٹھیک, اور میں ان کو تو برا بھلا نہیں کہوں گا, لیکن ان کے موقف سے میں اگری نہیں کرتا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں جب بھی کوئی پروگرام کرتا ہوں تو جی میں کسی بھی شخص کے خلاف نہیں بولتا, اس کے بالکل موقف کے خلاف بولتا ہوں, اس کی میں دلیل دیتا ہوں. تو میرا جو موقف ہے ان سے مختلف ہے, اور اس سے زیادہ میرا خیال ہے مجھے مزید بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس پہ. بالکل ٹھیک ہے, ہم آپ ریسپیکٹ کرتے ہیں, آپ کے جو ویو ہیں وہ بڑے مطلب صحیح ہیں جی کہ ذاتی حیثیت میں نہیں, لیکن ان کے موقف سے آپ. اچھا سر, یہ جو نیب میں بھی ترمیم کی گئی ہیں یہ خالی عمران خان کے لیے کی گئی ہیں؟ ابھی تو اس کا جو نقصان ہے وہ عمران خان کو ہی ہوگا, لمبا پکڑ کے بٹھا لیں گے. دیکھیں یہ جو ترامیم ہے یہ خالی عمران خان کے لیے نہیں کی گئی, لیکن یہ سب کو اب اپلائی کریں گی اور یہ عمران خان کو بھی اپلائی کریں گے. عمران خان کو بھی کریں گے, بالکل جی ٹھیک ہے. اپلائی کریں گے. جی بالکل ٹھیک ہے. سر احتساب کے آپ مشیر ہیں اور جب سے آپ نے یہ عہدہ سنبھالا ہے کچھ بہتری, کوئی اقتدامات جو کیے ہوں یا کچھ چیزیں ایسی جو مطلب آپ نے آ کر کی ہوں؟ سر جی بالکل, کچھ معاملے میرے پاس آئے تھے اور وہ پالیسی سے ریلیٹڈ تھے, اور وقتاً فوقتاً ہم نے اس پہ نیب سے رابطہ کیا ہوا ہے, اور اس میں جو بھی درستگی ہم چاہتے ہیں اس کی ہم نے ان کو سفارشات جو ہیں بھیجی ہوئی. سفارشات بھیجی ہوئی ہیں, بالکل ٹھیک ہے. چیف جسٹس نے 11 مئی کی سماعت جو تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے, اس میں لکھا ہے کہ عمران خان کو نہیں پتا تھا 9 مئی کو باہر کیا ہو رہا ہے. عمران خان کو معصوم ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اچھا, اس پہ ایک چیز اور بھی ہے, یہ بھی کہا گیا کہ عدالت کے اندر سے گرفتار کیا گیا, حالانکہ ان کو احاطے سے کیا گیا. وہ تو میرے خیال میں عدالت کے اندر آتا ہے یا نہیں آتا جہاں عمران خان کو گرفتار کیا گیا؟ سر دیکھیں چیف جسٹس صاحب کی جتنی بھی آبزرویشنز ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ فری فرام یعنی باعث نہیں ہے وہ, بلکہ سیمنگ باعث جو ان میں نظر آ رہا ہے, ایک سیمنگ باعث نظر آ رہا ہے. اور اس طرح کے معاملوں کو اپنی مرضی کے بینچز کے ذریعے ان کو نہیں سننا چاہیے. نہ صرف کہ ان کی آبزرویشنز جو وہ دے رہے ہیں اس کی کوئی لیجٹمیسی نہیں ہے, بلکہ ان کے جو فیصلے بھی اگر ہوں گے یا اب تک جتنے فیصلے ہوئے ہیں ان کی بھی لیجٹمیسی کویسچنیبل ہے, کیونکہ یہ جو ایک انٹرنل کانفلکٹ پیدا ہو چکا ہے سپریم کورٹ میں, اور ججز نے ڈسٹرسٹ شو کیا ہے چیف جسٹس کے طریقہ کار پہ جو وہ بینچز فارم کر رہے ہیں. اور ایک جج نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ ون مین شو ہے, اور باقیوں نے بھی ریزرویشنز جو ہیں ایکسپریس کی ہیں. تو میں ان کے تحفظات ہیں باقی ججز کے بھی. تو ان حالات میں چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کو سارے سپریم کورٹ کو اکٹھا کر کے سب کی مرضی سے, خاص طور پہ جو موجودہ رائج الوقت قانون ہے اس کے تحت بینچز بننے چاہیے. یہ اپنی مرضی کے بینچز نہ وہ بنا سکتے ہیں, اور نہ جب وہ بناتے ہیں تو اس میں ان کی آبزرویشنز جو ہیں اس کی کوئی قانونی حیثیت رہ جاتی ہے. بالکل ٹھیک. سر الیکشن انتخابات کرانے کا اختیار الیکشن کمیشن کو دے دیا گیا ہے. آئین میں اسمبلی کی مدت بڑھانے کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ اور کیا اس وقت اسمبلی وقت سے پہلے توڑی جا سکتی ہے؟ ویسے مہینہ سوا مہینہ رہ گیا. سر بالکل, اگر وزیر اعظم مشورہ دیتے ہیں تو توڑی جا سکتی ہے, اور اگر اسمبلی جب اس کی مدت پوری ہوتی ہے اس سے اگر چند دن پہلے توڑ دی گئی تو پھر الیکشن 90 دن میں ہوں گے. اگر وہ اپنے وقت پہ وہ ایکسپائر ان کی ٹرم جو ہے وہ مدت پوری ہو گئی تو پھر الیکشن 60 دن میں ہوں گے.
مطلب ایک آدھ دن کچھ گھنٹے کچھ بھی پہلے توڑ دی جائے تو 90 دن میں الیکشن ہوں گے. پھر 90 دن میں ہوں گے. یہ بالکل ٹھیک ہے. اس صورت میں پھر